ہم نے جو 77 سال ان کی سب جگہ چومی ہے، اس کے بعد اگر یہ علاج بھی پورا نہیں ہے تو پھر پڑھو نا لو. خدا نہ خواستہ آپ پنجاب کو بھی بلوچستان بنانے جا رہے ہو کہ ہم نے تو آپ کے مینڈیٹ کی تو عزت نہیں کرنی. پی آئی اے نے کوئی ایک باہر کی کمپنی ہائر کی تھی کنسلٹنسی پی آئی اے کو دینے کے لیے کہ اس کو کیسے بیچنا ہے. سو آپ کی ٹیکس منی سے ان کی تنخواہ بھی جا رہی ہے اور لوگ سر وی پی ایل لگا کے چھٹی بھی جا رہے ہیں. جب بھی مشکل کی گھڑی آئے گی، اگر کوئی شریف اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا تو اس کا نام ہے حمزہ شیراز شریف. سر بالکل. باقی سارے بھاگیں گے سر ہمیشہ بھاگیں گے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. اے کیو آئی ہے 1212. شو کو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، جو بھی کرنا ہے کر لیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر ڈسکلیمر کے ساتھ ہے یہ شو، کیونکہ مجھے نا بس آپ کی آواز آ رہی ہے، سر سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہی. سر بند ہے سب کچھ. سر میرا نا یہاں سے لے کے تو یہ سارا ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ بند ہے. بس میری آنکھیں جو ہیں وہ نیم کھلی ہیں اور مجھے کانوں میں آواز آ رہی ہے. سر اور کیا چاہیے تجزیے کے لیے سر؟ آنکھیں اور کان اور منہ بھی چاہیے سر. لیکن سر آپ اگر سر ویسے تجزیہ جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، ہم ہاتھوں سے بھی سر کر سکتے ہیں کہ ہم پوائنٹ کراس ہو سکتا ہے سر. وہ ہو سکتا ہے، بس اس میں یہ نا کہ ملٹی ٹاسکنگ میری بڑی افیکٹ ہوئی ہے کہ میں یہاں سانس لے سکتا ہوں، یہاں بول سکتا ہوں. واہ. لیکن سر کیونکہ آپ کا سر موسیقی کا بھی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، تو سر آپ اس چیز کو آسانی سے سر قابو کر سکتے ہیں. عام شخص کا کام نہیں ہے سر یہ بات ٹھیک ہے. تو سر میرے خیال میں آگے چلتے ہیں Please. سر. اور شروعات سر ہمیں اسموک سے کرنی پڑے گی. بہت سر چیزیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ریسٹرکشنز پیدا ہو رہی ہیں. ہم نے کچھ تو بات کر لی تھی پہلے. نئی کوئی ریسٹرکشن نہیں آئی سر. ریسٹرکشن صرف یہ آئی ہے کہ اب لوگ خود جو ہیں وہ جو باہر نکلتے ہیں تو ایک اتنا ایک کلاؤڈ ہے ان کے سامنے. آپ کو اسپیس اسٹیشن سے بھی جو امیجز ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی آپ نے لاہور کی. باقی 1200 پلس جو ہے آج سارا دن رہے سر. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ آج ہم نے 1000 سے ہم نیچے نہیں گئے، تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کا اس کے اوپر آج کے دن تو مجھے کوئی ایس سچ نہ افراتفری نظر آئی ہے، نہ کوئی ڈکلیئر ہوا ہے کہ جی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے تحت، وہ آج کی تھی یا کل کی تھی، اس میں یہ ضرور بتایا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ ان کا جو ایک تھائرائڈ کا مسئلہ ہے وہ ہے نا سر. سوری میں مسئلے پہ نہیں آتا. سوری نہیں سر، مسئلہ یقیناً مسئلہ ہے اور ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر بیان دیا کہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹریٹیبل نہیں ہے ہماری پاکستان کے اندر. انہوں نے کہا ریسٹ آف دا ورلڈ میں نہیں ہے، صرف اور صرف جنیوا اور یو ایس میں اس کے ڈاکٹر. سر یعنی کہ جنیوا اور یو ایس کے علاوہ کسی کو ہائپر تھائرائڈزم یا تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بندہ گیا، وہ بندہ فارغ ہے. یہ بھی ایک سر نئی چیز ہم نے سیکھی. اچھا اس کے علاوہ ہماری جو ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے ان کا رد عمل اس کے اوپر آیا، بڑا بھرپور انداز میں ہے ٹویٹر کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ انسلٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرنگ کمیونٹی کو اور میڈیکل کمیونٹی کو، کہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے ہم یہاں کر نہیں سکتے. یہاں پہ تو سر ہائپر تھائرائڈزم جو ہے، اب مجھے نہیں پتا ان کو ایگزیکٹلی تھائرائڈ کا کیا مسئلہ ہے، بٹ تھائرائڈ کے استعمال جو اینڈوکرائن میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں فیلڈ جو ہوتی ہے، جو سرجنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. اور سر دیکھیں جس جگہ آپ کے والیوم ہو، کیونکہ یہاں تھائرائڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے تو یہ بھی پتا سر، میں آپ کو پتا جو میری عادت تک میں گھس گیا سر اس پرٹیکولر چیز کے اندر. سر یہاں تو اس قسم کی سرجریز بھی ہو رہی ہیں اب تو، تمام تھائرائڈ ریلیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں جس میں تھائرائڈ کو آپ نے ریسیکشن ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا نا سر ایک لائیو گراف چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کا جو لیول ہے، جو میں اس کا ایگزیکٹلی نام بھول گیا ہوں، جو اگر 300-400 پہ ہے تو آپ ایک وہ گلینڈ نکالتے ہیں تو وہ کم ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے دوسرا بھی نکال دیں، فیصلہ ہوتا ہے پورا نکال دیں، وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور میری ایک دو ڈاکٹروں سے بات ہوئی، کہتے ہیں یار یہاں پہ ہر چیز ہو جاتی ہوتی ہے اور یہاں پہ والیوم بہت ہے، ہاتھ بہت صاف ہے ڈاکٹروں کا. تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا مریم نواز صاحبہ کا نہ صرف irresponsible ہے بلکہ انسلٹ کرتا ہے دو گروپس کو. ایک پنجابی عوام کو جو کہ اسموک سفر کر رہے ہیں، اور دوسرا ان میڈیکل کمیونٹی کے لوگوں کو جو اس چیز کو یہاں پریکٹس کریں، بڑے سالوں سے کر رہے ہیں اور ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. بالکل. اور تیسرا نا یہ پنجاب حکومت کو بھی کرتا ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں نون لیگ والے. سو اگر یہاں پہ اس کا علاج نہیں ہوتا تو لال و چھتر، ٹھیک ہے کہ اچھا ظاہر ہے علاج انوینٹ ان تپڑیوں نے تھوڑی کرنا ہے سر ٹھیک ہے.
وہ بات یہ ہے کہ جو بھی چیز امریکہ میں ہوتی ہے ہمارے، اب دیکھیں نا ادھر اینڈوکرونالوجسٹ جو بیٹھے ہیں ہمارے لاہور شہر میں، وہ سارے یو ایس باہر سے پڑھ کے آئے ویسے. اچھا وہ بات اب پھر بھی اسی طرح ہے کہ کچھ عرصے پہلے بھی میں شو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے نا آئی سرجنز گئے رشیا پڑھانے، مطلب ایک مہینے کی ورک شاپ ٹائپ یا ہفتے کی ہم پڑھانے گئے. ہم پڑھانے Very گئے nice. رشیا. تو وہاں پہ جب انہوں نے بتایا نا کہ یہ والا مسئلہ ہو تو ہم یہ کرتے ہیں، وہ والا مسئلہ ہو تو ہم یہ کرتے ہیں، تو وہ جو رشین اسٹوڈنٹ تھے وہ بڑے حیران رہ گئے کہ جی پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ رشیا میں تو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا بھی، مطلب ویسے تو رشیا پہلے تو بڑا کمپیٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جب وہ کولیپس کے بعد وہ شاید اس طرح سے ریس میں نہیں، تھوڑا سا پیچھے رہ گیا میڈیکل سائنس. میڈیکل سائنس کی. تو اب وہ بڑے حیران تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے امریکہ کے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں جو بنتے. اب اگر کوئی چیز، مطلب ہم نے جو 77 سال جو ان کی سب جگہ چومی ہے، اس کے بعد اگر ادھر علاج بھی پورا نہیں ہے تو پھر پڑھو نا نو. تو پڑھا انہوں نے. سر دوسرا سر بہت لوگ سر اس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں، میں کبھی بھی اس چیز پہ کہ دیکھیں جی وہ انہوں نے فر کوٹ پہن لیا اور بڑی بڑی اینکیں لگا، یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا لباس کس قسم کا ہے. میں اس سے نہیں ہوں. دیکھیں بات ہے سر آپٹکس کی. اگر تو آپ کی آپٹکس جو ہیں، دیکھیں سر اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو آپٹکس جو ہیں ان کی پرواہ ہے، اس بیسس پہ آپ اپنی زندگی جو ہے ایز اے پبلک فگر لیڈ کرتے ہیں کہ یار میری آپٹکس ٹھیک رہے، میرا ووٹ بینک جو ہے وہ سیکیور رہے، وہ میرے ووٹرز جو ہیں یا میری جو عوام ہے جن کی میری ذمہ داری جن پہ وہ ہے، ان کو لگے کہ یار میں بھی آپ کے ساتھ اس میں موجود ہوں. دوسرا یہ آپ کو آپٹکس کی پرواہ نہیں ہے، which is also fine. سر لوگ اس طرح قسم کے دیکھیں نا ہماری عام زندگی میں سر، آپ کے کئی دوست ہوں گے، میرے دوست ہوں گے جو محفلوں میں پارٹیوں پہ جا کے مطلب ہمیشہ وہی حرکت کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے اس نے کرنی ہے، اور آپ سمجھاتے رہتے ہیں کہ یار اس دفعہ تو اے نہیں کرنا ہے. کہتے ہیں یار میرے اس سے یار میں جو مرضی کروں بھائی، مجھے مسئلہ فرق نہیں پڑتا. اور آپ آہستہ آہستہ نہ جا کے اینڈ میں نا اس بندے کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار اس کو نہیں فرق پڑتا. اور بہت لوگوں کے بارے میں سب کہتے ہیں یار یہ ایسا نر آدمی، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک سر پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ وہ پیج اتارا ہے ہمارے ان دوستوں کی بک سے کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں یار کہ نوبڈی، ہم نہیں فکر کرتے آپ کی، ہمیں وی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل آر سیئنگ، ہم نے علاج کرانا ہے اور آپشن ہے. کہتے ہیں کسی عام شہری کے پاس یہ آپشن ہو کہ یار اپنا آپ تھائرائڈ کا مسئلہ پاکستان میں کرائیں یا سوئٹزرلینڈ میں کرائیں یا یو کے میں کرائیں، تو ظاہر ہے ایک بندہ جس کے پاس مینز ہے وہ وہاں چلا جائے. اب اس کے ساتھ ایڈ کر لیں سر اس چیز کو کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ پبلک فگر ہیں، پھر آپٹکس کا مسئلہ آتا ہے، عام شہری کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں آپٹکس کی پرواہ نہیں ہے. ابھی تک تو یہی رد عمل ہے نا سر کہ آپٹکس کی پرواہ ہوتی تو اس پہ بیان آتا، کوئی نہیں آیا. They don't care about the optics. تو بس اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر. ہاں آنے والے دنوں میں جب لوکنگ بیک کوئی اس قسم کی صفائی دی جائے گی تو میں تو یہ سوچوں گا یار تب آپ کو آپٹکس کی پرواہ نہیں تھی، اب آج پھر آپٹکس کی ٹینشن آپ نہ لیں. میرا تو سر اس پہ ایک کلیئر موقف. نہیں یہ سر آپ نے اس دن کے لیے نہیں چھوڑنا، یہ آپ آج ہی کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنتا یہ تھا کہ وہ وہاں جا کے کوئی بیان نہ دیتی. ٹھیک ہے وہ جو کرنا تھا انہوں نے، مطلب پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرق ہے کوٹ فلانا کرنا، ہمارا وہ مسئلہ نہیں. کیونکہ خواتین جن سے میرے کو 2-4 سے بات چیت ہوئی ہے نا، وہ تصویریں دیکھ کے کہہ رہی ہیں جی اپر لپ جو ہے فلر ہوا ہے. Who cares؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جواب دیتی ہی نہ. یہ جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، یہ بیسیکلی باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ تھا کہ اوئے پینڈے اوئے جائل تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ ہی نہیں. ہاں یہ میں بتاتی ہوں کہ ہوتا ہی نہیں یہاں پہ، آپ کے ملک میں علاج ہی نہیں ہوتا، جس ملک میں میں ہوں وہاں اس کا علاج ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے. اچھا دوسرا ویسے آپس کی بات یہ ہے، اگین میں جو ہے نا وہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا یا کہاں فلر کروایا ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں مریم صاحبہ کو. مطلب اگر ان کو جنیوا میں کسی اچھے پلاسٹک سرجن کا پتہ بھی تھا نا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اچھا میں نے اگر جنیوا جانا ہی ہے، میں نے چاہے کسی میڈیکل کام سے جانا ہے، چاہے کسی کاسمیٹک کام سے جانا ہے، چاہے ویسے ہی میں نے ابو کے ساتھ چھٹیاں کرنی ہے، میں نے whatever جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے تو سر میں وہاں پہ نا ایسا کرتی ہوں کہ کسی ایک یونیورسٹی میں نا ساتھ ایک کانفرنس کر لیتی ہوں، ٹاک کر لیتی ہوں اسموگ کے اوپر. وہ ہو جائے گا کہ پنجابی سی ایم وینٹ ٹو جنیوا ٹو ٹاک آن اسموگ. ٹھیک ہے
यही मैं को इंग्लैंड में इस किस्म की कोई रंगबाजी कर लेती हूँ, लोग बच्चों की सालगिरहों पे जाके टॉक दे देते होते हैं। हाँ तो इनको लेकिन सर, नहीं वो पता। अमूमन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। सर वो मतलब फिर वो बात है कि ये बड़ी आम सी बात हो गई हुई है कि यार फलाने ना यूनिवर्सिटी च इवेंट रख लेना, मैं उत्थे भी आ जाऊंगा, तो मेरा 15 दिन ऐसे ही ऐसे करांगे, एक दिन वो करके तो इन बेचारों को वो भी नहीं पता सर, ये है तो मतलब वही ना, मतलब हम में से हैं सर। हम भी तो ऐसे ही है सर। सर आप और मैं भी तो ऑप्टिक्स कितनी परवाह नहीं करते ना सर। तो पॉइंट इज कि देखें, वो अक्कासी भी कर रही है अवाम के एक हद तक, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सर एक पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ पावर से अगर आप आ रहे हैं ना, और दूसरा सर फिर स्टांस ना लेते ना। अगर तो स्टांस ले ली ना आपने एक चीज़ पे कि देखें जी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये करेंगे, यहाँ पे देखें दुकानें बंद हो रही हैं, यहाँ पे स्कूल बंद हैं, यहाँ पे पेरेंट्स परेशान हैं, यहाँ पे अब शादियां बंद हो गई हैं, सर शादियां बंद हो गई, यहाँ पे आपका स्कूलों का तो शायद जनवरी तक मामला चला गया। इन अमंगस्ट ऑल दिस द लीडर ऑफ दिस सूबा वो यहाँ पे है नहीं। इट्स बैड ऑप्टिक्स। अगेन मैं ये भी बात दोहराऊंगा फिर से, अगर आपको ऑप्टिक्स की परवाह नहीं है, जो इनको नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर हु केयर्स, फिर क्या मसले वाले, मुझे समझ नहीं आ रही लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। सर असल में ना पंजाब गवर्नमेंट, ये बेसिकली नून लीग हैज टेकन अ लीफ आउट ऑफ डेम्स, डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स सो उनका जो टोटल वो था ना कैंपेन, टोटल कैंपेन ये थी कि जी हम है, दूसरी तरफ वो पागल है, ठीक है, तो फिर आप फैसला कर आप ही फैसला ठीक है, करना। अच्छा। और ये पूरा जो इनका ये यू थोड़ो, यू तो इसको डाल लो, यू अच्छा, ये कर करके ना इनको लगता है कि ये बहुत कूल हाँ टाइप सीन है। मसला फिर वही है सर, वो आपने कहा कि मरियम नवाज इधर नहीं है, नवाज शरीफ यहाँ है, शहबाज शरीफ पंजाब में, नहीं सर, वो भी किसी कॉन्फ्रेंस पे गए हैं सर, अजरबैजान। और होते भी इधर पंजाब में होते, इस्लामाबाद होते। हाँ। सर जब भी मुश्किल की घड़ी आएगी, अगर कोई शरीफ अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो उसका नाम है हमजा हमजा शिराज शरीफ। शरीफ। सर सर बिल्कुल बाकी सारे भागेंगे सर, हमेशा भागेंगे। सर हमजा शहबाज शरीफ अभी हमारी तरह एक अपने कमरे में एयर फिल्टर लगा के, एयर प्योरीफायर लगा मॉडल के टाउन बेटर। मॉडल टाउन बैठी सर। बहुत बड़ी बात सर। मैं सर इस चीज को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, और सर इस पे बात खत्म होगी मेरे ख्याल में। इस बात को खत्म ही करना सर। इस बात को खत्म करें, लेकिन इसमें आपको मैं मुस्बत दे दूं पहलू। सर है सर वो मुस्बत पहलू ये है कि वो दावर भट्ट साहब ने फरमाया है कि क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बहुत बात हो रही है कि जी वो हवाएं जो 5 किलोमीटर फी घंटा से इंडिया से इधर आ रही है ना, वो वहां से स्टबल बर्न जो है वो सारा यहाँ लेके आ रही है स्मोक। तो इसी मतलब आज अगर आप देखें तो दिल्ली इज 250 एंड लाहौर इज एटलीस्ट 1300, मतलब जाहिर है उसमें बीच में कोने हैं जो 2400 भी टापते हैं, लेकिन 1300। अच्छा, वो कहते हैं कि 15 नवंबर तक हवाएं उधर से इधर की होती हैं, उसके बाद इधर से उधर हो जाती हैं। सो 15 नवंबर से अगले दिन जो गंद होगा सर वो आपका अपना है। वाह। उसके बाद बाद रियलिटी चेक तब आएगा सर। सर यानी कि सर अगर हम पतंग उड़ा रहे हो तो उसने कन्नी अब राइट को खानी है। उसके बाद अगर मेरी पर्सपेक्टिव से देखें सर, बाकी सर मुझे आज ये भी लगा कि आज 1200 AQI नहीं, ये भी सर एक स्ट्रेटजी अगर कोई अपनाना चाहे, मैंने कर लिया आज ही, क्योंकि सर 50% वर्क फ्रॉम होम था, आज मैं वर्क फ्रॉम होम था। सर मैंने जबरदस्त चीज की अपने लैपटॉप, मैंने अपने आप को अपने लैपटॉप के जरिए धोखा दिया कि सर जो मेरा ऑफ टाइम था ना, जिसके अंदर मैं घूम फिर के कॉफी शॉफी बना के और खिड़की से बाहर झांकता हूँ, मैंने नहीं किया। मैंने अपनी वो खिड़कियां बंद कर दी, मैंने उनके आगे ब्लाइंड थी या जो भी थी बंद कर दी, और सर मैंने स्क्रीन सेवर लगा लिया एक। सर वो स्क्रीन सेवर पता है कौन सा था? सर वो जिनीवा का था और वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों का था सर। सर इफेक्टिवली आज मैंने बहुत देर बाद जब मैं घर से बाहर निकला यहाँ आने के लिए, मुझे तब अंदाजा हुआ 1200 AQI है। उससे पहले सर मैंने सारे वक्त काम कर रहा था सर, खबरें पढ़ रहा था, रिसर्च हो रही थी, और स्क्रीन सेवर पे जिनीवा चल रहा था। सर जिसने अगर इस चीज को अपने जेहन से निकालना है तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं, क्योंकि दफ्तर भी तो 50% सर उस पर आ गए ना, कल हमने बात की थी। सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर जो है ना इसमें दो और पहलू भी हैं। वो ये है कि वो जिस तरह इसके लिए भी सर आप इस काम में अच्छे हैं, कोई टर्म निकालें जिस तरह एंटी वैक्सर्स होते हैं ना सर उस तरह। सर ये मैं एक्चुअली लोगों को जानता हूँ जो इसको स्मोक को मानते ही नहीं, राइट, इसके लिए कोई टर्म निकालें। चूतिया सर।
اچھا پہلے کی ہے. سوری سر ایک ہی سر آپ سوری سر میں معذرت چاہتا ہوں سر. یہ لفظ انکمپس اتنی چیزوں کو کرتا ہے, یہ بھی سیزنل لفظ ہے, آج کل یہ ہے کل کو اور. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا, مطلب میں نے تھوڑی دیر پہلے کمال کی وہ میم کہہ لیں یا ویسی اسٹیٹمنٹ کہہ سر لیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں سر, ایک اور ہے سر, نان اسموکرس. سر یہ بھی کہہ سکتے. تو وہ اس پہ تھا کہ دنیا اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ پہلے جو مطلب جس کو او سی ڈی ہوتا ہے وہ اس کو ٹریٹ کرنے کے بجائے اس پہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب جو ہے نا کہ, اور یہ میرے سے نہیں بیٹھا جاتا بند کمروں میں چلا باہر, یہ کوئی کول بات نہیں ہے سر. بالکل کول بات نہیں ہے سر. اصل میں اس کی بھی ایک وجہ سر. سر ہم اصل میں سر ایک قوم کی حیثیت سے اب ہمیں یہ ہمارے لیڈران نے ایک سر چیز امپلیمنٹ کی ہے کہ رزلٹ فوراً چاہیے, فوراً ہمیں چاہیے, ترمیم چاہیے فوراً, پرائیویٹائزیشن چاہیے تو فوراً, ہر چیز نہ ہمیں رزلٹ اس کا جلدی چاہیے. تو اسموک کے اثرات آج آپ چوس رہے ہیں تو آپ کو کچھ سال بعد اس کا نظر آئے گا جب آپ 45 پہ سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی آپ سے. یہ ہے نا سر. تو جس شخص کو آج فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں. تو سر یہ ایک وے آف لیونگ. میں عزت کرتا ہوں, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں لوگوں کی جو اس طرح اپنے آپ کو بلاتے ہیں. ہم اسکرین سیور سے بلاتے ہیں, وہ اس چیز سے بلاتے ہیں کہ یار بند کمرے میں بیٹھا نہیں جاتا, ہم باہر جا رہے ہیں, ہم چوس رہے ہیں یار بھائی, آگے جا کے دیکھی جائے گی. مطلب باقی ہاں مطلب رب نے دیکھنا. فضا اگر خراب ہو رہی ہے تو میڈیکل سائنس بھی تو ترقی کر ہی رہی ہوگی. ہاں مطلب اینڈ میں جا کے سر دیکھیں سر, ہوپ فلی ہمارے سر, میں نے آپ کو آج ہی تھیوری اپنی پیش کی تھی کہ سر یہ تو وہی وقت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سر لاہور کے اندر گورے اور سائنٹسٹ جرمن, نارویجین اور باقی جو ہیں وہ کدھر ہیں سارے. یہی تو وہ وقت ہے جب آپ نے آ کے یہاں پہ اسیس کر رہے ہیں کہ ایئر پولوشن ہوتی کیا ہے. اصل ایئر پولوشن سر, ریکارڈ روز دن بدن ریکارڈ ٹوٹی جا رہے ہیں. وہ سائنٹسٹ کدھر ہیں سر؟ میں بتاتا ہوں, جو یہاں آ کے سر چھوڑیں وہ ڈرونز اور دیکھیں اس کے اندر اصل میں پارٹیکل جو ہیں. کچھ سر یہ نہ ہو کہ سر ہم نے نیا پارٹیکل, سر اس پارٹیکل کا نام بھی ہو سکتا ہے پی پی سر, پنجابی پارٹیکل سر, ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے اس کو. سر ہماری عزت بڑھے گی ایئر پولوشن دنیا میں. اور اس کے بعد سر وہ خود اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو آنے والے سالوں میں اس سے بچا سکتے ہیں. پتہ نہیں کہاں ہیں سر وہ سارے. سر مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے ویزا اپلائی کیے تھے سر, نہیں ملے. اوہ اچھا اچھا. وہ کیونکہ ادھر کسی کو خیال ہے کہ اس سے پاکستان کا نا پازیٹیو امیج نہیں جائے گا. سر پازیٹیو امیج مطلب کہاں جا رہے ہیں, وہ کدھر ہے سر, وہ کون سا یوٹیوب پیج ہے, اور سر وہ کون سا سر مراسلہ یہ ٹائپ چیز ہے جس کے اندر ہمارا پازیٹیو امیج ملے گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, مجھے تو نہیں ملا سر. سر میل ہے بڑی سر, ہلال میگزین. سر ٹھیک ہے سر, دان سر. سر اس کے اندر کیا بتایا جائے گا ہمیں کہ موہنجو ڈارو میں یہ ہو رہا ہے یا کراچی کے اندر یہ فلانی چیز ہو رہی ہے. سر کراچی والے یاشی کر رہے ہیں ویسے بائی دا وے سر. سر وہ آج میں نے ایک میم دیکھی, بڑی اچھی تھی میم سر. وہ بندہ سر چھت پہ کھڑا ہوتا ہے, نام بھول گیا ہوں, یوٹیوبر ہے علی انجم, کہ سر وہ چھت پہ کھڑا ہے اور کسی نا اپنے دوست کو لاہور فون کرتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, پھر لاہور رہنا سی نا, لاہور ہے یہ وہ کرتے کرتے نا اینڈ میں کہتے ہیں یار ایک سیکنڈ, ابو کو پھر گولی لگ گئی تو میں نیچے جا رہا. سر وہ مجھے وہ ہے لاہوری اور وہ مطلب اس طرح کرتا رہتا ہے. دیٹ واز فنی. بٹ کراچی والوں کا سر تو بلو 50 ہے. سر وہ تو ان کو ظاہر ہے, وہ کوسٹل ان کو ظاہر ہے وہ ملی ہوئی ہے وجہ سے. باقی ادروائز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ لاہور جو ہے نا اتنی تیزی سے کراچی بننا جا رہا ہے کہ ابھی یہ پلاٹ کیونکہ انہوں نے بیچنے ہیں تو یہ آپ کو اوپر نہیں جانے دے رہے تھے, مطلب, اور ابھی بھی نہیں جانے دے رہے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مزید پلاٹ بیچنے ہیں. جہاں پہ پلاٹ بک چکے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں آپ اوپر جانا شروع کر دو. سو لاہور بیک وقت ایسے اور ایسے پھیل رہا ہے. مطلب بھئی ایک وقت میں ایک طرح پھیلو نا. مطلب نہیں سر, ہم اپنا پھیلاؤ جو ہے وہ ہم اس طرح رکھنا, یونیلیٹرل رکھنا چاہتے ہیں سر. ہم یوں بھی جائیں یوں بھی, ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل. سر کتنی اچھی بات ہے, خوبصورت بات سر. تیز ہر چیز پہ سر. آپ نے آج سے فیصلہ کر لینا اگر آپ نے پنجاب میں رہنا نا تو پنجابیوں کے نیچے لگے ہیں پہیے, ہم نے ہر چیز تیزی سے کرنی ہے. تو یہاں پہ تو سر مطلب ان کو نا ابھی ایک چیز کا اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ نا بڑی بات ہوتی ہے اس چیز پہ کہ پانی ختم ہونے لگا, پانی ختم ہونے لگا. اچھا ویسے خیر وہ بھی وہی والی چیز کہ یہ بات بھی چند ڈرائنگ روموں میں ہی ہوتی ہے, باقی تو ہوتا ہے کہ اللہ کرے گا آپ ہی ہون دیو ختم, چیک کر لیں گے, دیکھ لیں گے. میرے بڑے جان لے بوزر والے سر بڑھا لو گے. ہاں, اور اللہ نے کچھ سوچا ہی ہوگا ٹائپ سین. اچھا لیکن بہرحال یہ تو کوئی, میں نے آج تک کسی جگہ پہ یہ ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا کہ پائن سیوریج دا کی کر رہا ہے.
سر وہ نظر نہیں آتا نا سر. سر پانی پھر نظر آتا ہے سر پانی تو نظر آتا ہے, ٹٹی دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے سر, اس کے بعد تو نہیں نظر آتی ہے, چلی جاتی ہے سر. جو چیز نظر نہیں آتی وہ مسئلہ نہیں ہے. اسموگ بھی دیکھیں سر, سارے سال جب آپ کو نظر آتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے اوور تھرو آؤٹ دا ایئر, ہم میرے خیال میں منڈلاتے ہوں گے کچھ ہنڈریڈز میں, تو تب تو نظر نہیں آتی, اس کے بعد بھی نہیں نظر آئے گی. تو اسٹیٹس کو از کنگ, تو اس پہ رہتے ہیں. اور خیر سے جب اللہ تعالیٰ, ویسے میں یہ بڑا آنیسٹلی کہتا ہوں, ہماری چیف منسٹر صاحبہ کو صحت دے اور بالکل دے, اور وہ واپس ہیں, اور پھر ہم اس کے اوپر تب بات کر لیں گے ان کا کیا اب لائے عمل کیا. ہاں دوسرا جو آپ پیچھے آپ نے نا 3-4 دفعہ یہ بات کی جی کہ آپ کو آپٹکس کی پرواہ ہے یا نہیں ہے, اور نہیں ہے تو پھر مطلب ٹھیک ہے پھر. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا اس میں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دن میں 3-4 انسیڈنٹ پھر سے ہوئے لنڈن میں, بدتمیزی کی گئی مختلف. جی بالکل. اچھا اب ظاہر ہے ہم اس کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے خلاف 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ بدتمیزی, دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے خدا نہ خواستہ وائلنس کی طرف. جو ہوا ہے وائلنس بھی ہوا ہے, 1-2 پیپلز نون لیگ اور ان کے گتم گتا بھی ہیں. خواجہ آصف صاحب کو ٹرین کے اوپر کہیں گے تھے تو چھوٹے بھی چل جاتے ہوں. ہاں تو وہ مطلب اگین وہ جو ہے نا یہ ابھی تو کہاں ہے, یہ ایونچولی مجھے خدا نہ خواستہ توبہ ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے. ہاں بالکل. تو اچھا اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, مطلب ظاہر ہے, اور ہم تو ہر موقع پہ ان لوگوں کو ہی سمجھاتے ہیں, کیونکہ یار دیکھیں ابھی جب قاضی عیسیٰ والا معاملہ ہوا انگلینڈ میں, اس کے بعد 4 لڑکوں نے معافیاں مانگی ہیں کہ جی ہم ادھر نہیں تھے یا غلطی ہو گئی ہے whatever. اچھا وہ ظاہر ہے پاکستان میں بڑی کام لوگ ہیں جن کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی, وہ کسی نے کوئی نپا ہوگا, ٹھیک ہے, یا تو وہاں پہ کسی کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کوئی 2 نمبری کرتے ہیں, یا ان کی فوٹیج ہاتھ لگ گئی ہوگی. مطلب دیکھیں نا یہاں پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جو پاکستانی تو پاکستانی ہوتا ہے. اچھا اب جو بھی بہت زیادہ کوئی کھڑا ہوتا ہے سیاسی کسی نعرے پہ یا اپنے رائٹس کے لیے یا فلان کا نا, اگر آپ اس کے پیچھے 2 ڈیٹیکٹیو لگا دیں, فراڈ تو وہ کہیں نہ کہیں کرتا ہی ہوگا. پڑا گیا, جب وہ پڑا مطلب آپ کو پتہ لگ گیا وہ کیا فراڈ کرتا ہے, پھر تسی انہوں کہو کہ ہاں جی ڈپورٹ ہونا ہے کی کرنا ہے. تو یہ سارے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سیاسی چکر میں مطلب بندے باہر پہنچائیں بجائے کہ آپ ڈھکے لگوا رہے ہیں ٹائپ سین. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ, پرابلم یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں نہیں ہے پرواہ, کیونکہ ہم تو الیکشن 9 فروری کو جیتے ہیں, تو فرق کیا پڑتا ہے. اور یہ تو اگر الیکشنوں پہ ہم رہ گئے تو یہ تو عوام ہی فضول ہے, یہ تو ووٹ ہی پاندے ٹائپ. وہ تو ڈیموکریٹس ہونے کہ وہ پاگل ہے, ان پڑھا جاہل ہے, یوتھ ٹائپ, اگر یہ والا مول ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا خدا نہ خواستہ آپ پنجاب کو بھی بلوچستان بنانے جا رہے ہو. ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آپ کے مینڈیٹ کی تو عزت نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو پھر زور زبردستی کر لو تو ہو جائے گا. تو پھر یہ ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, پھر گالیاں بھی ہوں گی. حالانکہ پھر بھی بات ہے ہم تو یار نہیں سر, ایک تو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سر مجھے یہاں بیٹھے سر ایک اور چیز کا خیال ہے سر, کیونکہ آپ پتہ ہے چھوٹے میاں صاحب کی تو ویژن ہے, بڑے میاں صاحب کی ویژن ذرا دور کی. سر یہ سارے وائلنٹ ایکٹس کہاں ہوئے ہیں؟ لنڈن میں ہوئے سر, جنیوا میں ہوئے سر, سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں. ادھر تو 4 بندے انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے اپنے حق میں. سر میاں صاحب سکاؤٹ کرنے گئے ہیں سر نوی جگہ. میاں صاحب نے بلایا پنجاب لیڈرشپ کو کہ ایتھے آؤ, نوی ساڈی جڑی بیس ਹੈਗੀ ہے نا وہ ایتھے بنانی ہے, کوئی ایک عدد کار ویکھ لئیے, یہ کر لئیے, اور پھر خواجہ صاحب تسی ایتھے آنا ہے, تسی ایتھے آ جانا. سر میاں صاحب یہ سکاؤٹنگ تھی سر, یہ تو ان دا گائز آف یہ جو تھائرائڈ والا مسئلہ ہے, ان دا گائز آف ایوری تھنگ ایلس, یہ گئے ہوئے تھے زیورک یا سوئٹزرلینڈ میں. سر یہ اصل میں وہاں میرا تو اپنا خیال ہے یہ دیکھنے گئے ہیں کہ نیو HQ PMLN یہ وہ بنانے گئے تھے. سر کتنا لائکلی سر, کیونکہ سر وہ سر وہاں سے وہاں تو نہیں آئیں گے نا, شاید کچھ آ جائیں, بڑی دیر لگے گی پی ٹی آئی کو اپنا PTI سوئس ونگ بنانے کا. تو اس لیے سر مجھے لگتا ہے میاں صاحب گئے تھے پارٹی کو محفوظ کرنے کے لیے اور سیکیورٹی دینے کے لیے کہ آج کے بعد سوئٹزرلینڈ. سر آپ نے لفظ پہ ہاتھ رکھ لیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنیوا کہاں سے آئے, وہ انگلینڈ سے تو نہیں آئے, انگلینڈ تو اب گئے, وہ تو امریکہ سے آئے, پہلے وہ گئے امریکہ, وہاں چیک کیا سر, وہاں سمجھے ایسے سڑا کام نہیں بننا. سر وہ گئے وہاں, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ نا ہلدی ڈیفرنٹ ہے, تو کڑی کا جو رنگ ہے نا وہ یلوئش ہے. واہ
انہوں نے کہا نہیں جنیوا چلو. جنیوا چلو اتنے ویکنے ہلدی دا رنگ کی ہے. اور سر وہاں پہ دیکھیں نا سر اگین وہ ایک دیکھیں ویسے بہت سارے لوگوں کو سر ایک اور سر بات سر دیکھیں میاں صاحب کے پیچھے پیچھے یہاں سے بہت سارے لوگ جن کو میاں صاحب نے بلایا بھی نہیں ہوگا. لنڈن جانا بڑا آسان ہے, مطلب ڈائریکٹ فلائٹ بھی مل جاتی ہے نسبتاً زیورک اور سوئٹزرلینڈ کے باقی جگہوں سے بہت سستا ہے. لنڈن زیورک سے سستا ہے, سوئٹزرلینڈ سستا ہے. میاں صاحب نے کہا اس دفعہ وہ جگہ لو جہاں پہ ساروں کا ہاتھ بھی نہیں پڑتا, مطلب ٹاپ ٹیئر کریم لیڈرشپ جو ہے نا, جن کی جیبیں بھاری ہیں, جنہوں نے سالوں سال مطلب نوٹ شوٹ مطلب لیگل مینس سے obviously صرف وہ آئے ہیں وہاں پہ سر. تو سر دیکھیں میاں صاحب نے سر آپ اسیس نہیں کر سکتے ویژن سر, یہ کتنی دور کی انہوں نے سوچی ہے سر. سر وہ پتہ ہے انہوں نے یہ اتنے تجربے کے بعد سر انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ ماسک یہاں پہنتے ہیں, یہاں پہننے کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ روٹی نہیں کھا سکتے. اب ان کا یہ چلتا ہے سر جب انہوں نے یہ چلانا ہونا وہ ماسک یہاں پہن لیتے ہیں کیونکہ نہیں کھاؤں گا میرا ذہن چلے گا. بہت بڑا آدمی سر, بہت سر. اور سر دیکھیں آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر آپ آڈینس کو اور سب کو آنے والے سالوں میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ جی ساری میٹنگز تو زیورک میں ہو رہی ہیں, لنڈن میں کوئی رونقیں نہیں ہے سر. یہ جو ہے پی ٹی آئی کے فصلی بٹیر جو تب باہر نکلتے ہیں جب نون لیگ جاتی ہے, they'll get bored, اور ان میں سے بہت ہی فیو ہوں گے جو جب وہاں جا کے رولا ڈالیں گے سر. پھر ان کو دیکھیں یہاں تو ان کو سمجھ ہے نا کہ یار پولیس سسٹم میں سے کیسے ایسے 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 ہونا ہے سر. جب وہاں جائیں گے ایک اور مسئلہ ہے سر. سر وہاں پہ ہے میاں صاحب کا بہت بڑا اکاؤنٹ, اس میں ہے ڈھیر سارے پیسے, سارے تقریباً وہاں پہ ہیں. وہاں کی پولیس جو ہے نا وہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کو ایسے پنگا نہیں لینے دے گی سر, وہ چلتی ہے اس چیز پہ. سر ویسے بھی لنڈن میں تو نا 2.5 پاؤنڈ کا میل مل جاتا ہے سر. سر میں کبھی گیا نہیں زیورک میں بھی گیا, لیکن میرے خیال میں وہاں پہ نا کم از کم 25 پاؤنڈ کا میکڈونلڈ ہوتا ہے. تو ان سے نہیں ہو پائے گا سر. سر یہ دیکھیں ہم نے سر بیسیکلی ہم نے پورے معاملے کو تھیورائز کر دیا سر, ختم کر دی اس بات کو سر. اب آگے چلتے سر خبر یہ ہے کہ جو پوش علاقے ہیں ان میں 24 گھنٹے لاہور کے اندر گیس فراہم کی جائے گی. اب وہ پوش علاقے کیا ہیں, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جائے گی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سر گلبرگ, ڈیفینس, گارڈن ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, ایک اور ڈیفینس ہے اپیرنٹلی, کینٹ اور دیگر پوش علاقوں میں مکمل طور پر گیس بند نہیں کی جائے گی. تو سر ایک طرح تو یہ ایک جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں جو گیس سے محروم رہے ہیں بڑی دیر کے لیے, ان کو بڑی خوشی ہوگی اس سے. دوسری طرف اس کے پیچھے کیا ویو پوائنٹ ہے, کیا تھاٹ پروسیس ہے, آیا وہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی بجلی کا کوشنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں بن رہا گیس کے ساتھ, مجھے تو اس خبر کی سمجھ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں سر اس خبر میں بڑی حقیقت بھی ہے کہ گیس شاید کچھ لوگوں میں آنا شروع ہو گئی ہے واپس. سر حقیقت اس لحاظ سے تو ہے کہ ابھی تک مطلب جو ہے کم از کم جہاں میں رہتا ہوں رات کو گیس بند ہونی شروع نہیں ہوئی, رات کو آ رہی ہوتی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اگر تو تعلق اس بات سے ہے کہ جی ان علاقوں میں ریکوری بہتر ہے, ریکوری ریٹ کے بل لوگ دیتے ہیں, تو مطلب اگین ہے یہ بہرحال کلاسسٹ چیز بہت سر. مطلب جو سب سے بڑا دیکھیں اس گیس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو گیس آپ کے گھر پہ آتی ہے نا یہ آپ کو سلنڈر سے سستی پڑتی ہے, اور یہ آپ کو ظاہر درخت اگر آپ کاٹ کے لاگ کاٹ کے سالن بناتے ہو تو اس سے بھی سستی پڑتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو پڑنا چاہیے مہنگا, کیونکہ میں چاہے باہر سے درخت لے کے آ رہا ہوں, کوئلے لے کے آ رہا ہوں یا سلنڈر لے کے آ رہا ہوں, اب اس میں میرے جو ہے نا ایک ایکسرسائز شامل ہو گئی ہے اور فٹیگ ہے اس میں. میرے گھر بیٹھے بٹھائے ایک پائپ سے گیس آ رہی ہے, اس کا پریمیم ہونا چاہیے, اس کو مہنگا ہونا چاہیے. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر وہ جو غریب ہے نا جس سے اپنی دال روٹی کے پیسے نہیں پورے ہوتے, وہ سلنڈر یا لکڑی کی صورت میں زیادہ پیسے دیتا ہے. اور سر جو امیر ہے نا جس کو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے وہ کم سبسیڈائزڈ گیس پہ سالن بنا رہا ہے. سر ایک تو اب یہ دیکھیں, لیکن سر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان علاقوں جن علاقوں کو ذکر کیا نا وہاں سے بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گیس بڑے سالوں سے آئی نہیں. لوڈ شیڈنگ میں نہیں کہہ رہا, مطلب کہ فلو ایک پریشر آیا ہی نہیں,
تو سر مجھے نہیں پتا کہ پانی کا کیا ہوتا ہے. پانی کا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پانی بند ہو جائے کسی پائپوں میں تو پائپیں آپ نے چینج ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد گیس پہ بھی آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا سر سین کے مطلب آپ فوراً ان پائپوں کو آن کرنے کچھ پارٹ پوٹ جائے. اور گیس پانی تو کچھ نہیں کہتی, گیس تو مطلب ختم کر دیتی سب کچھ. تو ایک تو انہوں نے اگر یہ کھول دیا ہے اور پریشر بھی پیچھے سے فل آن دے دیا ہے, تو جو لوگ سن رہے ہیں میری بات ان علاقوں میں ہیں اور ابھی جا کے اپنے چولہے جو ہیں ان کو فل آن کرنے لگے ہیں, بی کیئرفل. میں تو سر ایک پبلک سروس میسج دینے لگا ہوں, کیونکہ سر جس علاقے میں ہوں, میں آج کی دن کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ تو گیس آئی ہی نہیں پچھلے 3-4 سال سے سر, ہے ہی نہیں. مطلب یہ نہیں کہ سردیوں میں گرمیوں میں بھی ایسی گیس نہیں آتی اور عادت ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ آپ اپنے اپلائنسز ہی چینج کر لیتے ہو کہ بجلی پہ چلے جاتے ہو. میں تو اس چیز کا وکٹم ہوں ڈیفینیٹلی. لیکن سر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ سستی ہوتی ہے اور باقی سب کچھ مہنگا ہوتا ہے, تو یہ تو سر کلاسز چھوڑیں, یہ تو لیٹسٹ ہر قسم سے ایک واحد قسم کی بات ہے. مطلب اب ان علاقوں میں وہ لوگ ہیں جن کی انکم اس قسم کی ہے کہ وہ کنورٹ ہو چکے ہیں الیکٹریکل کنزمپشن کے اوپر. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں بجلی اور استعمال کرو, تو ان کو تو آپ کو اور گیس کم دینی بلکہ بند ہی کر دینی چاہیے کہ آپ تو رہیں الیکٹرک پہ, آپ بجلی بھی زیادہ استعمال کریں گے اور وہ گیس ڈائیورٹ کریں ان علاقوں میں جہاں پہ گیس اصل میں ایز اے یوٹیلیٹی یوز ہوتی ہے اسٹل, یا کرتے ہیں وہ ان اندر فارم. تو یہ سر پتہ نہیں کسی نے سر پٹھی قسم کی حرکت کی ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے. جی. اور یہ ابھی بیسیکلی نا پرابلم یہ ہے کہ سردی ابھی ایکسٹریم نہیں آئی, کیونکہ اگر اس قسم کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم فلانے علاقوں میں زیادہ دے دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کوئی پروکیور کر لی ہے گیس ٹائپ سین, کیونکہ ہر دفعہ تو ان سے وہ بھی نہیں سر ہماری ختم ہوگی, وہ سر ہماری بھی چل رہی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ وہ اس کو بھی ذرا بچا رہے ہیں اب. رائٹ. تو یہ ابھی جو ہے نا جیسی ابھی تو کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شاہ زیب خان زادہ یہ وہ فلانم کا نا, انہوں نے ابھی تک وہ گیس پہ شو کیے نہیں. وہ ابھی جب تھوڑی سی سردی بڑھے گی تو پھر ان کے شوز آئیں گے. پھر سب سے پہلے تو یہ پتہ لگے گا کہ اس وقت ہم نے جو پریکیور کرنی تھی اس سال کے لیے وہ ہوئی نہیں ہوئی, لیٹ ہو گئی, جلدی ہو گئی, کم پیسوں پہ ہو گئی, یا ہم نے بعد میں اٹھایا وہ لیٹ ہو گئے, زیادہ پیسوں پہ. ہمارا نظر یاد آ گیا سر مجھے تو سر آپ نے کیا یاد کرا دیا سر. آگے چلتے سر پلیز. خبریں تو بہت ہے سر, مجھے یہ والی انٹرسٹنگ لگی ہے سر, یہ والی کر لیتے ہیں. 2 کروڑ پاکستانیوں کی ہر روز فوج سائٹس تک رسائی کی کوشش ہوتی ہے سر. سر 1,183 داس خانہ 8,44,000 پورنوگرافی کی سائٹ جو ہیں وہ بلاک کر دی گئی ہیں سر. گڈ جاب. نہیں سر, سر بلاک کیے انہوں نے سر. نہیں نا, وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی زیادہ بلاک کر دیتے ہیں, یا ابھی ہم نے اس مہینے میں اتنی کر دی ہیں. آگے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں لوگ وی پی این لگا کے تو وی پی این بند کریں. اچھا نہیں وہ کر رہے ہیں سر, سوری سر وہ تو کر رہے ہیں سر, وی پی این تو بند کر. لیکن وہ نہیں ہوگا نا ان سے, وہ سر یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے نا. سر دیکھیں اس میں ایک بات بتاتا ہوں, اور میں سر اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں یوتھ کو. سر دیکھیں ایک بندہ جو اپنی اس فیلڈ میں اس نے نا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے جب وی پی این نہیں ضرورت تھی فرض کریں, تو اس نے تو سر اپنے نا کچھ اپنی نا کیا کہنا چاہیے سر اپنی جو پریفرنسز ہیں وہ اس کی سیٹ ہے. تو اس بندے نے زیادہ ٹریفک نہیں کھینچنی, اس کو پتا ہے یار میں نے یہ کر کے یہاں پہنچ کے یہاں پڑھنا ہے اور کام ہو کے ختم ہو جانا ہے میرے سر یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے سر. اب جو یوتھ ہے سر, اب جو یوتھ ہے سر, یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی نا سیٹ ہو رہے ہیں سر, اور سر چیزیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, دنیا بھر میں سر اس بیسیکلی فیلڈ کے اندر چیزیں ڈائیورس ہو رہی ہیں. تو وہ جو یوتھ ہے ہماری سر, ان کو تو میرے خیال میں سارا بوجھ جو وی پی این پہ ہے وہ اگر تو اس شعبے کی وجہ سے ہے, اس پرٹیکولر چیز کی وجہ سے ہے, نہ کہ ٹویٹر, کیونکہ یوتھ ٹویٹر نہیں دیکھ رہی, تھوڑا بہت دیکھ رہی ہوگی, ادھر زیادہ فوکس ہے. تو سر وہ کتنی ٹریفک ایڈ کرتے ہوں گے, مطلب ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, یہاں نہیں دیکھا جا رہے, سمجھ نہیں سر. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے, اور اس طرح کہنا چاہیے کہ سر ایک مطلب ایک نرم پوزیشن سے جب وہ جاتے ہیں ایک اسٹیشنری پوزیشن میں جاتے جاتے سر, ان کو وہ ڈیسیجن میکنگ ٹائم کے اندر وہ کتنا وی پی این چوز لیتے ہوں گے سر, یہ ان کا قصور ہے سر, یہ میری تھیوری. سر یہ آپ کی تھیوری ٹھیک ہے. دوسرا سر اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے, اب دیکھیں مجھے پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن یہ ٹویٹر پہ کوئی کم از کم 3-4 لوگوں نے کلیم کیا کہ جی یہ پی آئی اے کی سیل تو نہیں ہوئی, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو مسترد کر دی انہوں نے 10 بلین بھی سر. ہاں وہ نہیں ہوئی,
لیکن پی آئی اے نے کوئی ایک باہر کی کمپنی ہائر کی تھی ان کو کنسلٹنسی پی آئی اے کو دینے کے لیے کہ اس کو کیسے بیچنا ہے. سو بکی بکی پی آئی اے کوئی نہیں, لیکن پی آئی اے نے اس کمپنی کو 7.4 ملین دے دیا ہے ویری نائس فار کنسلٹنسی. ویری نائس. اچھا اسی طرح میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, مطلب ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو, پر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ جو ایک کوئی ونگ بنا ہوگا, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سائٹیں بلاک کرتے ہوں گے, پچھلے مہینے 1,84,000 کی ہے آپ کے مطابق, تو یہ جو ہے والنٹیرلی کر رہے ہوں گے, یہ تنخواہ نہیں لے رہے ہوں گے. اب سر پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ آپ کی ٹیکس منی سے جا رہی ہے, سو آپ کی ٹیکس منی سے ان کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, اور لوگ سر وی پی ایل لگا کے چھٹی بھی جا رہے ہیں. سر وہ تنخواہ بھی نہیں لے رہے اور ان کے مزے بھی پورے ہو رہے ہیں. سر ایک سائٹ بلاک کرنے میں آپ تھوڑی بہت ایک جھانکا تو مارتے ہو گے کیا ہے کہ سر کرتے ہو گے نا. تو سر یہ آپ کی جو ٹیکس منی ضائع ہو رہی ہے, میں اس پہ آپ کو سر ٹیکس منی اور منی شارٹ سر دو چیزوں کے بارے میں بہت ٹچی ہوں. اور سر یہ جو لوگ ہیں نا سر جو یہ چیز کر رہے ہیں وہ سر ان کا نام بھی سر شاید انہوں نے چھوٹے سا گروپ بناؤ دا پورنیز یا دا پورنستانیز, سر جو اس چیز کو بلاک کر رہے ہیں یہاں پہ سر بڑی سر ان کے لیے. اور سر میں ویسے اس چیز پہ بھی عزت کرتا ہوں ان کی بہت زیادہ کہ سر انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک ٹائم سے ڈیڈیکیٹ کیا کہ حکومت کی ہیلپ کرنے کے لیے اس چیز سب کو بند کرنے کے لیے. اگر وہ تنخواہ نہیں لے رہے تو میں آپ کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں, یہ میرا لے لیں. سر میں اگر تنخواہ نہیں لے رہا تو لن بھیجتا ہوں ان کے اوپر. سر ان کو تنخواہ لینی چاہیے, بہت بڑا کام ہے سر, یہ بہت بڑا کام ہے سر یہ جو کر رہے ہیں وہ. اور سر دیکھیں اس سے دیکھیں جو آپ کی آلریڈی پینٹ اپ فرسٹریشن ہے اس کے اندر بھی ایک جو اضافہ ہو رہا تھا تو وہ مزید ہو رہا ہے. ویری گڈ. اور اس کا جو ریلیز والو ہے وہ وی پی این ہے اور جس کے ذریعے لوگ یوز کر رہے ہیں. تو سر ایونچولی تو میرے خیال میں وی پی این کی اصلیت جو ہے وہ جب پی ٹی اے اگر ریلیز کرنا چاہے کبھی نہیں کرے گی فگر ریلیز, اس میں آپ دیکھیں یار کہ وہ کون سی سائٹس ہیں جو وی پی این میں کے ذریعے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس میں ٹویٹر بہت نیچے ہوگا سر میرے خیال میں اتنا اوپر نہیں ہوگا یقیناً سر. پھر سر آئی ڈونٹ نو, میرا تو یہ خیال ہے کہ پیسے خرچ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جتنا اگر آپ ابھی تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو ادھر حالات یہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ آدھے سے زیادہ جو آپ کو لوگ ملتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر دماغ میں چڑھی ہے. سر آپ سوچیں ادھر جو ہے یہ سب کچھ واقعی بلاک ہو جائے, سارے دماغ میں چڑھ جائے سر, ان کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے؟ نہیں کر پائیں گے سر. بارہ سر میں سر ایگزیکٹو ڈیسیژن لے لگا ہوں سر, میں اور خبریں نہیں کر رہا سر, کیونکہ آپ کی طبیعت بھی سر مجھے لگ رہا ہے سر آپ کھانسے نہیں تو سر یہ, اور آپ نے 2 منٹ شو کیا نا تو 1950s کے ہیروز کی طرح میں نے خون تھوک دیا کیمرے کے اوپر. سر میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ شو, اور اگلے شو میں ہم جو باقی رہ گئی خبریں وہ ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.